بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 64۔ تحریف کرنے والے بد نصیبوں سے ایمان کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، مومنو کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں۔ اس آیت کی تشریح، اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ نمبر 2، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے۔ نمبر 3، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ وہ یہودی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، جنہوں نے تورات میں تحریف کی اور تورات کے احکامات کو بدل ڈالا اور اس سنگین جرم کے مرتکب ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالخصوص انصار کے دلوں میں از راہ ہمدردی یہ خواہش، تمنا اور آرزو تھی کہ یہودی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، مگر ان کی شرارتوں اور ضد و سرکشی کی وجہ سے اور جان بوجھ کر اللہ کے کلام پر ایمان لانے کے بجائے اللہ کے کلام میں تبدیلی کے مجرم بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے ایسے یہودیوں سے متعلق امید اور توقع کی رسی کو کاٹ دیا اور صاف کہہ دیا گیا کہ کیا تم اس کی توقع رکھتے ہو کہ وہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، اس حالت میں کہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اسے کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو سمجھ چکے ہوتے ہیں اور وہ اسے خوب جانتے بھی ہیں۔ یہودیوں کے اس جرم کا ذکر قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی موجود ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 41 میں بھی یہودیوں کے اس جرم کا تذکرہ ہے۔ جہالت اور نادانی میں کیا ہوا عمل قابل معافی ہوتا ہے، مگر جان بوجھ کر شرارتاً کیا ہوا عمل ناقابل معافی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو آیات الہی اور احادیث رسول اور آثار صحابہ سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے خیالات یا اپنے افکار کے مطابق آیات قرآنی کو ڈھالنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب ہدایت کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے، آمین ثم آمین۔